یہ کانفرنس ہم نے حب الوطن و جز الایمان کے موضوع کے اوپر رکھی تھی، جس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جو آدمی بھارت میں انڈیا میں رہ کر یہ سوچتا ہے کہ ہمیں وطن کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ در در پٹے گا بھی اور ٹھوکریں بھی کھائے گا۔ اس لیے کہ 5 وقتہ نماز میں قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے مصلی عبادت کے اوپر کھڑے ہو کر کہ عالمین کا پالنے والا اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے۔ اقرار تو کرتا ہے، مگر جب کسی بھی خطے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی شہر کو وہ دوسرے کا شہر گنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے نہیں ہے۔ اگر اس کا رشتہ خالق کائنات سے ہے تو وہ کسی بھی زمین کو، کسی بھی آسمان کو، کسی بھی ہوا کو، کسی بھی فضا کو اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کے حکمرانی میں نہیں مانے گا، اس کا خالق وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، ان کے حکمراں ہیں، لیکن یہ حکمرانی آئی ہے، چلی جائے گی، اور جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی ہے۔ بڑے بڑے آئے، فرعون سے بڑا کون آئے گا، نمرود سے بڑا کون آئے گا، شداد سے بڑا کون آئے گا، حامان سے بڑا کون آئے گا، لیکن مولوی سے بڑا کوئی آ سکتا ہے، اس لیے کہ مولوی کا مزاج دوسرا ہوتا ہے، وہ قوم کو اسی پہ بہکاتا ہے۔ تو ایمان ہمارا یہ ہے کہ بھارت ہی نہیں، پوری دنیا اللہ کا ملک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے اس ملک میں یہ بھارت بھی ہے، جس بھارت میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارا پیدا ہونے کا حق بھی ہے اور خالق کائنات کی عطا بھی ہے، تو اس سے ہمیں پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں جو نفرت کا ہم شکار ہو رہے ہیں، ہم علم الہی، حکم محمد مصطفیٰ، اہل بیت طاہرین، اصحاب کرام، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، اور وہ جو جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ اصحاب کرام دفن ہیں، ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان سب کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ملت کا کوئی بھی آدمی تفرقے کی بات نہیں کرتا۔ اگر صحیح اسلام پتہ چل جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے تو کسی بھی مذہب میں رہنے والا اسلام کی طرف ضرور آگے بڑھتا ہے، لیکن اسلام کو ماننے والے بہت کم ہیں کہ جنہوں نے دھرم بدلا ہے، لیکن اسلام کی طرف آنے والوں کی تعداد بہت لمبی ہے۔ یہی اسلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو ہمیں حکم محمد مصطفیٰ، حکم قرآن، حکم الہی، حکم معصومین کے مطابق اپنی زندگی گزار کے ملک ہی نہیں بلکہ پڑوسی سے لے کر دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے ملک تک ہر ایک کو امن کا پیغام دینا چاہیے۔ یہ ہمارے رسول کا حکم ہے، یہ ہمارے رسول کی سیرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا مالک، بنانے والا خالق کائنات ہے، اور اس کائنات کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی ذات آخر میں آئی تھی تو اس ذات کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سچے اور اچھے مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ کے، فرقوں میں نہ جا کے، ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کے اگر کام کریں گے تو دنیا میں کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہت بڑا ایک کھیل ہے جو چلایا جاتا ہے عقیدے اور آستھے کی بنیاد کے اوپر۔ یہ وقت نہیں ہے جو میں عرض کروں، اور اس کھیل اور آستھا میں، اس کی آگ میں اچھے ذہنوں کو جھونک دیا جاتا ہے، اور پھر اپنا معتقد بنا کے انہیں لڑائی جھگڑے میں اتارا جاتا ہے کہ ہاں ہماری بات کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کام آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ سمجھنا چاہیے، خالق کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے جو قانون الہی کی رسی ہے، اسی پہ چلنا چاہیے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پیغام امن اور شانتی کا ہم ہر ایک کی خدمت میں پیش کریں، اور جیسے آج یہاں جمع ہیں، اگر کوشش ہو سکے تو آگے کو بھی ہم لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، یہ منصوبہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، جس سے ہماری قوم بھی مضبوط ہوگی، ہمارے دین کو بھی طاقت ملے گی، ہمارے ملک کو بھی طاقت ملے گی، اور معیار اسلام بھی سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میری بات ختم ہو گئی، آپ حضرات سے نعرہ درود، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہندوستان، ہندوستان، خدا حافظ۔